بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دشمن بھی۔ اب ایک مسئلہ اور ہے کہ صوفیوں کے خلاف کچھ شیطان بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ دشمن پیدا ہو جاتے ہیں جو جملے کستے رہتے ہیں کہ عجیب پاگل بیوقوف لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اور اگر تمہارے دشمن تم سے کچھ بدتمیزی کریں تو صبر کرنا، انتقام نہ لینا اور ہجران جمیل اختیار کرنا۔ حجراً جمیلا، ہجر میں جمال کب پیدا ہوگا؟ مفسرین لکھتے ہیں الہجران الجمیل الذی لا شکوى فیہ ولا انتقام، جس میں نہ کسی کی شکایت کرو، نہ غیبت کرو اور نہ انتقام کا ارادہ رکھو۔ سلوک سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ صوفیہ جو ہمارا ذکر کرنے والے ہیں، چاہے اس میں ذات کا ہو یا لا الہ الا اللہ کا ہو، تبتل اور توکل کر رہے ہو، ان کو چاہیے کہ مخلوق سے نہ الجھیں، کیونکہ اگر مخلوق سے الجھ گئے تو خالق سے دور ہو جائیں گے۔ اور اس کی دلیل حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں پر قابو پا لیا اور سلطنت مل گئی تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ مسئلہ بیان کیا الذی ينظر الى مجار القضاء، جو شخص اللہ کے فیصلے کے مرکز پر نظر رکھتا ہے، عرش اعظم پر نظر رکھتا ہے جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ مجاری جمع ہے مجرا کی، جاری ہونے کی جگہ۔ لا یغنی ایامہ بمخاصمۃ الناس، مخلوق کے جھگڑوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں حکیم الامت کہ صوفیوں کو اسی طرح رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر نظر رکھنا چاہیے کہ وہی منظور تھا، جو منظور تھا وہ ہو گیا ہے۔ کیا ان سے جھگڑنا، اپنی زندگی کو مخلوق کے جھگڑوں میں کیا پھنسانا؟ خالق کو یاد کرنے والے کہیں مخلوق کے جھگڑوں میں پھنستے ہیں؟ کہ اہل اللہ کا خاص مسلک رہا ہے کہ وہ مخلوق کے جھگڑوں میں نہیں پھنستے۔ مثلا کوئی صوفی ذکر کر رہا تھا اور کسی نے کہہ دیا کہ او الو یہ کیا کر رہا ہے، اور صوفی نے کہہ دیا کہ اگر میں الو ہوں تو الو کا پٹھا ہے، تیرا باپ بھی الو اور تیرا دادا بھی الو، اب لڑائی ہو رہی ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ سب ذکر ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے صوفیہ نے ہمیشہ صبر کیا ہے۔ صوفیوں کی تعلیم پر میں نے یہ آیت تلاوت کی اور سارے مسائل تصوف کو ثابت کیا قرآن پاک سے۔ نمبر 1 اسم ذات کا ذکر، نمبر 2 تبتل، نمبر 3 نفی و اثبات لا الہ الا اللہ، نمبر 4 توکل، نمبر 5 ہجران جمیل، نمبر 6 صبر علی ما یقولون۔ اب یہاں ایک مسئلہ خاص عرض کرتا ہوں۔ یہ سورہ مزمل کی آیتیں تھیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو اٹھیں مگر زیادہ لمبی رات تک نہ جاگیں۔ اس میں کیا محبت، کیا پیار ہے، جیسے شفیق باپ دیکھتا ہے کہ زیادہ جاگنے سے بیمار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قم اللیل، آپ رات کو اٹھیے مگر الا قلیلا، مختصر مدت کے لیے، جو تحمل میں ہو، جو برداشت میں ہو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن شریف کی بھی تلاوت کیجیے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تصوف میں سب سے آخری مقام جو منتہی کو حاصل ہوتا ہے اور جس کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے وہ قیام اللیل اور تلاوت قرآن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو سبق منتہی کا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے کیوں نازل کیا؟ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے میٹرک، پھر انٹر، پھر بی اے، ایم اے اور پہلے موقف علیہ اور مشکات جلالین، پھر دورہ حدیث ہوتا ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے دورہ پہلے ہی نازل کر دیا۔ اس کا جواب دیا کہ چونکہ قرآن پاک جن پر نازل ہو رہا تھا وہ منتہی تھے، بلکہ سارے منتہیوں کے سردار تھے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام میں سب سے اونچا سبق پہلے نازل کر دیا کہ چونکہ آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس لیے آپ کا کورس پہلے نازل کر رہا ہوں۔
یہی جواب تفسیر مظہری میں ہے۔ کیسا عمدہ جواب دیا! علم بھی عجیب چیز ہے۔ مگر ایک بات ہے، جب میں نے تفسیر مظہری وغیرہ کی بات پرتاپ گڑھ میں بیان کی تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ فرمایا کہ بھائی، تم نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں، اور لوگ بھی بیان کرتے ہیں تفسیر وغیرہ، مگر ہمیں مزہ نہیں آتا۔ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کے بعد پھر تفسیر روح المعانی پیش کرو تو کچھ اور ہی مزہ آتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی مرید تھے، پیری مریدی کے قائل تھے۔ اب بتاتا ہوں کس کے مرید تھے۔ حضرت مرزا مظہر جان جا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ تھے مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ، جو شام میں رہتے تھے۔ علامہ ابن عابدین شامی فتاوی شامی کے مصنف، اور مولانا سید محمود آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی کے مصنف، دونوں مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ آج کل مولوی بھی مرید ہونے سے گھبراتا ہے، کہتے ہیں صاحب پابند ہو جاؤں گا۔ پابندی سے گھبراؤ مت۔ خواجہ صاحب کا ایک شعر ہے، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے، اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی پابندی ہے، اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے۔ مجھ سے بنگلہ دیش کے ایک عالم نے پوچھا کہ ماں باپ کو ایک نظر دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، تو شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ بتاؤ کیسا سوال ہے، اور سائل بھی عالم ہے۔ میں نے کہا کہ ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنے سے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، یعنی خانہ خدا کی زیارت ہوئی، اور شیخ کو دیکھنے سے خدا ملتا ہے۔ باپ کو دیکھنے سے گھر کی زیارت ہوتی ہے، اور شیخ کو دیکھنے سے گھر والے کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کو دیکھ کر اللہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ علماء بیٹھ جاتے ہیں تو مجھے بھی علمی باتوں کے سنانے میں مزہ آتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں مجھے اس کے سمجھانے میں ایک اور مزہ آیا کہ جہاں جہاں سونا نکلا ہے وہاں ایک ایک میل تک کھدائی کی اور اس کی مٹی کو جگہ جگہ جمع کر دیا گیا۔ وہ مٹی بالکل پیلی ہوتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مٹی پیلی کیوں ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ سونے نے اس کا رنگ پیلا کر دیا۔ میں نے کہا کہ جس دل میں اللہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے عاشقوں کا رنگ بدل دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ والے بن جائیں گے تو ہماری مٹی کا رنگ بھی بدل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب سونا رنگ بدل سکتا ہے تو جو سونا پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارا رنگ نہیں بدل سکتا؟ یہاں مجھے ایک شعر یاد آیا۔ ایک صوفی کہیں جا رہا تھا، کسی نے پوچھا، او شاہ صاحب تمہارے پاس کتنا سونا ہے؟ وہ صوفی مسکین آدمی اللہ والا، اس نے کہا کہ میرے پاس سونا وغیرہ کچھ نہیں۔ بخانہ زر نمی دارم فقیرم، میرے گھر میں سونا نہیں ہے، میں فقیر آدمی ہوں۔ پھر دوسرا مصرع بڑے زور سے پڑھا، ولے دارم خدائے زر امیرم، لیکن میں زر کا خالق رکھتا ہوں جو سونا پیدا کرتا ہے، اس لیے میں تم سے امیر ہوں۔ تم مخلوق رکھتے ہو، میں خالق رکھتا ہوں، بتاؤ تم امیر ہو یا میں امیر ہوں؟ میں پھر یہی کہتا ہوں، اپنے حضرت کی برکت اور دعا ساتھ ہے، واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اللہ کی رحمت اور تجلی خاص اور وہ خاص تعلق جو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو دیتا ہے ہمارے دلوں کو حاصل ہو جائے تو آپ کو سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، سورج اور چاند کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، اور لائلہ کائنات آپ کو مردہ لاشیں معلوم ہوں گی۔ کوشش کرو اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے ملتا ہے، خالی ذکر سے نہیں ملتا ہے۔ ایک ذکر مثبت سے، دوسرے ذکر منفی سے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔